السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ آپ نے کبھی یہ دو چہروں والا انسان دیکھا ہے؟ یقیناً حقیقت میں تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن دو چہرے والے لوگ واقعی اس دنیا میں موجود ہیں۔ دو چہروں والا یا دو رخا انسان کیا ہوتا ہے؟ تو دو رخا انسان وہ خوش نصیب شخص یا مخلوق ہے جسے قدرت نے ایک کے ساتھ ایک چہرہ فری بھی عطا کیا ہوتا ہے۔ ایک چہرہ وہ عوام کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا وہ اس کا حقیقی چہرہ ہوتا ہے جو وہ آئینے کے سامنے دیکھتا ہے۔ یہ بات ہمارے سیاستدان اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت پر مکمل صادق آتی ہے۔ یاد ہے نا آپ کو کہ ابھی یہ 3 روز پہلے بلاول بھٹو نے ایوان صدر میں سندھ حکومت کی صحت کے شعبے میں کارکردگی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی تھی، جس میں انہوں نے سینئر صحافیوں کو بھی دعوت دی تھی آنے کی۔ اس تقریب میں بلاول بھٹو نے سندھ حکومت کے انقلابی اقدامات کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن نما بریفنگ بھی دی تھی، اور اس بریفنگ کو دیکھ کر احساس ہوا کہ سندھ ترقی میں پورے پاکستان سے بھائی آگے نکل گیا ہے اور اب یورپ اور امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے۔ بھائی سبھی حیران و پریشان تھے کہ سندھ میں اتنا کام ہو گیا ہے، لیکن میڈیا وہ اس پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ اچھا ویسے کچھ دیر کے لیے مجھے بھی احساس ہوا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے، اور ہم نے بھی اپنے ایک ولاگ میں اس کا تذکرہ کیا، لیکن جناب یہ اب سے کوئی 48 گھنٹے پہلے ہی سندھ حکومت کا دوسرا جو چہرہ ہے نا وہ بھی سامنے آ گیا، اور یقین کیجئے کہ یہ چہرہ اتنا بھیانک ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ بلاول بھٹو اور سندھ حکومت کے اصل چہرے والے لوگ یہ لوگ خود سے نظریں کیسے ملاتے ہوں گے؟ جی ہاں، یہ ہفتے کی رات کراچی کے مصروف ترین ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں لگی خوفناک آگ نے سندھ حکومت کے اصل چہرے کو نہ صرف بے نقاب کر دیا بلکہ سندھ کی ترقی کی کلئی بھی کھول کے رکھ دی ہے۔ اچھا ابھی تک کی اطلاعات جو آ رہی ہیں اس کے مطابق درجنوں لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور کئی اس وقت بھی لاپتہ ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک فائر فائٹر فرقان بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ خیر میرے نزدیک تو یہ جاں بحق نہیں ہے، کیونکہ ریسکیو عملے کے لوگ اور فائر فائٹرز یہ معاشرے کے اصل ہیروز ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عوام کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ گل پلازا 1200 دکانوں پر مشتمل کراچی کا ایک بہت بڑا پلازا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، اور اس روز بھی یہاں 6500 کے قریب لوگ موجود تھے۔ یہاں روزانہ اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے اور دنیا کا ہر آئٹم آپ کو خریداری کے لیے وہاں پہ ملتا تھا۔ پھر رمضان اور عید کی آمد تھی ظاہر ہے، تو تاجر جو ہیں انہوں نے پہلے ہی کروڑوں روپے کا سامان منگوا کر وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ اب کراچی جیسے بدقسمت شہر میں آگ لگ جائے نا تو پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی بجھا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے دنیا میں جہنم کا نظارہ دیکھ کر عبرت حاصل کرنی ہو نا تو وہ خدا نہ خواستہ کراچی میں کسی جگہ لگی آگ کو دیکھ سکتا ہے، چونکہ ایک مرتبہ اگر آگ لگ جائے تو پھر اس کو بجھانے کا کوئی نظام سندھ حکومت کے پاس تو موجود نہیں ہے۔ شاید قدیم مصر، رومی، یونانی اور موہنجو داڑو کی تہذیبوں کے پاس بھی نہ آگ بجھانے کا نظام اس سے بہتر ہوگا جو ہمیں کراچی میں دکھائی دیتا ہے۔ گل پلازا میں لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شاپنگ پلازا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یقیناً آپ نے میڈیا پر آگ لگنے کے جو مناظر ہیں وہ دیکھے ہوں گے نا، لیکن یقین کیجئے جو افراد وہاں پر موجود تھے اور جو ان کے ساتھ ہوا اس کا شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک تو یہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے بعد کراچی کی تاریخ کا بدترین آتش زدگی کا حادثہ ہے۔ ذرا تصور تو کریں کہ ارد گرد ہر طرف آگ لگی ہو، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور ریسکیو کا عملہ وہ بے بس اور بس وہ اندر جلنے والوں کی چیخیں، آہیں اور سسکیاں ہی سن سکتا ہو۔ اب کل رات تک 20 گھنٹے گزرنے کے باوجود یہ آگ نہیں بجھائی جا سکی تھی۔ مجھے تو اس پر یہی شعر یاد آتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اب آپ اسے سازش کہیں یا کسی اندیکھی طاقت کا سندھ حکومت سے انتقام کہیں یا سندھ حکومت کی نااہلی کہیں، ناکامی کہیں، لیکن 2.5 سے 3 کروڑ آبادی والے اس بدنصیب شہر کراچی میں ہر سال آتش زدگی سے یہ چھوٹے اور بڑے 2000 واقعات ہوتے ہیں، لیکن فائر بریگیڈ کے پاس مناسب آلات، گاڑیاں اور عملہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی آگ بھی پھر بڑے حادثے میں بدل سکتی ہے نا۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ کے ایم سی کے ماتحت فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس 132 آگ بجھانے والے ٹرکس ہیں، جن میں سے 52 کی حالت انتہائی خراب ہے، تقریباً 36 میں مختلف اقسام کے نقائص ہیں، اور صرف 44 گاڑیاں اچھی حالت میں کہی جا سکتی ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی لحاظ سے 1 لاکھ آبادی کے لیے 1 فائر اسٹیشن اور 2 فائر ٹرک ضروری ہوتے ہیں، لیکن کراچی
وہ اس معیار پہ تو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن آپ کو سندھ حکومت کی ڈرامے بازیاں وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گی۔ کراچی بارش میں ڈوب جائے گا تو مرتضی وہاب آپ کو کراچی کی سڑکوں پر ویڈیو بناتے دکھائی دیں گے۔ ٹینکر بچوں کو رونتا ہوا گزر جائے، کوئی بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو جائے، اس کی ماں چیخے مارے روئے پیٹے، اسٹریٹ کرائم سے لے کر خواتین کو ہراساں کرنے تک کراچی میں بدترین حالات ہوں، لیکن سندھ حکومت آپ کو یہ بتائے گی کہ ہم نے تو صحت کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے۔ جناب آپ 2008 سے صوبے میں حکمران ہیں، لیکن آپ چند ہاسپٹلز کی تعمیر دکھا کر یہ بتاتے ہیں کہ سندھ دنیا سے آگے نکل گیا ہے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی واقعی قابل داد ہے، بس داد دینے والا کوئی زندہ بچ جائے۔ کراچی جلتا ہے نا تو حکومت فائلوں میں پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کرتی ہے، فائر بریگیڈ کے ٹرک وہ میوزیم کا منظر پیش کرتے ہیں، مگر وزراء کے بیانات وہ بالکل نئے ماڈل کے ہوتے ہیں۔ کمیٹیاں اتنی بنتی ہیں کہ لگتا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں، کمیٹی درکار ہے۔ کراچی میں اربوں کے بجٹ کے باوجود وہاں پر شہری اپنی جانیں خود بچانے کے لیے مجبور ہیں۔ شاید سندھ حکومت کے نزدیک آگ بھی تبھی خطرہ بنتی ہے جب میڈیا اسے دکھاتا ہے۔